السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ آپ اپنے اندر جانچیں کہ کیا یہ 10 نشانیاں آپ کے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ پہلی نمبر، اللہ کا دائمی ذکر اور مسلسل استغفار۔ زبان اور دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہیں اور آپ ہر لمحات میں اس کی محبت کو یوں محسوس کریں جیسے انسان اپنے پسندیدہ مشغلوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں جب دل پریشان ہوتا ہے، حالات سمجھ نہیں آتے، رزق میں تنگی محسوس ہوتی ہے، گھر کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، گناہوں کا بوجھ دل کو دبا دیتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ آخر سکون کہاں سے ملے۔ دنیا ہمیں سکون دینے کے لیے بہت کچھ پیش کرتی ہے، لیکن قرآن ہمیں ایک ایسا راستہ بتاتا ہے جو دل کو حقیقی سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ بذکر لا تطمئن القلوب۔ خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ پریشان حال انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی امید ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر صرف تسبیح ہاتھ میں لے کر الفاظ دہرانے کا نام نہیں۔ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ انسان چلتے پھرتے اپنے رب کو یاد رکھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے۔ جب خوشی ملے تو کہیں الحمدللہ، جب مصیبت آئے تو کہیں اللہ میرے ساتھ ہیں، جب گناہ ہو جائے تو مایوس ہونے کے بجائے کہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ گناہ کے بعد شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ یہ ہے، شیطان انسان سے گناہ کرواتا ہے، پھر اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ اب تم بہت گنہگار ہو چکے ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سوچیں، ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم غلطیاں کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہمیں سانس دیتا ہے، ہم غافل ہوتے ہیں پھر بھی اللہ ہمیں اپنی طرف واپس آنے کا موقع دیتا ہے۔ کبھی اس نے آپ کی سانس بند نہیں کی، کبھی آپ سے رزق نہیں روکا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے متعلق فرمایا، یعنی اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور مال و اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، استغفار صرف زبان سے الفاظ بولنے کا نام نہیں۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ پر شرمندہ ہو، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرے اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ دائمی ذکر کیسے کرے؟ آپ کو پورا دن الگ بیٹھ کر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی روزمرہ زندگی کو ذکر سے جوڑ دیں۔ گاڑی چلا رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، کام کر رہے ہیں، استغفر اللہ، کسی پریشانی میں ہیں تب بھی اللہ سے توبہ کریں، استغفار پڑھیں، گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، سونے سے پہلے اللہ کو یاد کریں، صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی آپ کی زبان بھی اللہ کو یاد کرے اور آپ کا دل بھی۔ سب سے خوبصورت بات دیکھیں، کبھی ایسا نہ سوچیں کہ میں بہت گنہگار ہوں، میری دعا کہاں قبول ہوگی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ آپ آج سے شروع کریں۔ اگر کل تک غفلت تھی تو آج ذکر شروع کر دیں۔ اگر کل گناہ ہوا تھا تو آج استغفار شروع کر دیں۔ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں۔ لوگوں کے سامنے آنسو بہانے سے پہلے اللہ کے سامنے رو کر دیکھیں۔ وہ رب ہیں، وہ سننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ روزانہ اپنے لیے ایک معمول بنا لیں۔ روزانہ استغفار پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ،
درود شریف پڑھیں اور جتنا ممکن ہو لا الہ الا اللہ پڑھیں، لیکن تعداد سے زیادہ ہم اخلاص، توجہ اور عمل ہیں۔ اپنی زبان کو غیبت سے بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، لوگوں کا حق کھانے سے بچائیں اور اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ حقیقی ذکر وہ ہے جو انسان کے کردار کو بھی بدل دے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی۔ مال رہ جائے گا، گھر رہ جائے گا، کاروبار رہ جائے گا، لوگ بھی ایک دن ہمیں چھوڑ دیں گے، بول جائیں گے کہ کوئی تھا۔ لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے جب دل پریشان ہو تو اللہ کو یاد کریں، جب گناہ ہو جائیں تو استغفار کریں، جب رزق کی فکر ہو تو اللہ سے مانگیں، اور جب مستقبل کی فکر ہو تو اللہ پر بھروسہ کریں، اور جب خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور استغفار کو اپنی زبان کا ساتھی بنا لیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرمائیں، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر کر رکھیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوسری، اللہ پر خوشی اور اس سے اطمینان قلب۔ دل کو اس غیر محدود اور مطلق قدرت پر بھروسہ کر کے ایک عظیم خوشی اور سرور حاصل ہو۔ اللہ پر راضی ہونا اور اس پر توکل کرنا بندے کو ایک مضبوط سہارے سے جوڑ دیتا ہے، اور وہ اللہ کی تقسیم پر پوری طرح راضی رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے آرام پاتے ہیں، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، انسان ساری زندگی سکون کی تلاش میں بھاگتا رہتا ہے۔ کبھی اسے لگتا ہے کہ پیسہ مل جائے تو سکون مل جائے گا، کبھی اچھا گھر، اچھی نوکری، کاروبار، عزت یا شہرت سکون کا ذریعہ نظر آتی ہیں۔ لیکن کتنے ہی مالدار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی سہولتیں موجود ہیں مگر دل بے چین ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت کم ہیں لیکن ان کے دل میں عجیب سا سکون ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک نے سکون دنیا میں تلاش کیا اور دوسرے نے اپنے رب میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھوں، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ پر خوش رہنے کا راز، اللہ پر خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی زندگی میں کبھی غم نہ آئے۔ غم آئے گا، آزمائش آئے گی، کبھی بیماری آئے گی، کبھی نقصان ہوگا، کبھی کسی اپنے کی جدائی ہوگی، کبھی دعاؤں میں تاخیر محسوس ہوگی، لیکن اللہ پر یقین رکھنے والا انسان ان حالات میں بھی ٹوٹتا نہیں۔ وہ کہتا ہے، میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس میں حکمت ہے، اگر اللہ نے روک لیا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر دعا فوراً قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ اللہ نے سنا نہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور بہتر وقت بھی جانتا ہے۔ جب حالات ہمارے مرضی کے خلاف ہو، کبھی ہم اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں اور اللہ ہمیں دوسری چیز عطا کرتا ہے۔ ہم ایک راستہ چاہتے ہیں، اللہ دوسرا راستہ کھول دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے لیے نقصان چھپا ہوا ہے۔ اس لیے مومن کا دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ یہی تو توکل ہے۔ اطمینان قلب کہاں سے آتا ہے؟ اطمینان اس وقت آتا ہے جب انسان یہ یقین کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری دعا سن رہا ہے، میرا رب میری حالت جانتا ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو انسان لوگوں کے دروازوں سے امیدیں کم اور اللہ کے دروازے سے امیدیں زیادہ رکھتا ہے۔ پھر اگر کوئی انسان ساتھ چھوڑ دے تو دل نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ساتھ ہے۔ انسان کے آنے جانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر دنیا میں کوئی سہارا نہ رہے تو وہ کہتا ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہیں۔ آزمائش میں بھی اللہ کی نعمت تلاش کرے۔ میرے بھائیوں، کبھی اپنی زندگی کے مسائل کو صرف مسئلہ نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے وہی آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئی ہو۔ کتنے لوگ خوشحالی میں اللہ کو بھول گئے لیکن ایک تکلیف نے انہیں سجدے میں پہنچا دیا۔
کتنے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں لیکن ایک مشکل نے انہیں قرآن سے جوڑ دیا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں کسی چیز سے محروم کرتا ہے تاکہ ہمیں اپنے قریب کر دیں، اس لیے ہر حال میں اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ کی رضا پر خوش ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ وہ کہے یا اللہ مجھے ہر بات سمجھ نہیں آتی لیکن مجھے تجھ پہ بھروسہ ہے۔ یہ جملہ دل کو بہت سکون دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو مستقبل کا خوف کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے جس رب نے مجھے آج تک سنبھالا ہے وہ مجھے آگے بھی سنبھالے گا۔ خوشی کا اصل مقام دنیا کی خوشی عارضی ہے، آج مال ہے کل نہیں، آج صحت ہے کل بیماری ہو سکتی ہے، آج لوگ ساتھ ہیں کل جدا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت ایسی دولت ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ اس لیے اپنی خوشی کو لوگوں کے رویوں کے ساتھ مت باندھ دیں، اپنی خوشی کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں۔ لوگ تعریف کریں تو الحمدللہ، لوگ تنقید کریں تو اللہ سے مدد مانگیں، کامیابی ملے تو شکر کرے، ناکامی آئے تو صبر کرے، اور ہر حال میں کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ جب دل بے چین ہوں، اگر کبھی رات کو نیند نہ آئے، دل میں پریشانی ہو، مستقبل کا خوف ہو، کسی کی بات دل میں چپ رہی ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا حل سمجھ نہیں آ رہا ہو، آپ بالکل مایوس ہو چکے ہوں، تو موبائل ایک طرف رکھیں، لوگوں سے بحث چھوڑ دیں، لوگوں کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرنا چھوڑ دیں، اور چند لمحے اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے بات کریں، اپنے الفاظ میں دعا کریں، رو سکے تو روئیں اور کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں نہیں جانتا تو سب جانتا ہے، تو میرے حال سے واقف ہے، میں پریشان ہوں تو میرے حال سے واقف ہے، یا اللہ میرے دل کو اپنے فیصلے پر مطمئن کر دیں۔ یقین کریں اللہ کے سامنے جھکنے والا دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں ہمیشہ ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ کبھی اللہ ہمیں وہ دے گا جو ہم چاہتے ہیں، کبھی وہ ہمیں وہ نہیں دے گا جو ہم چاہتے ہیں، لیکن دونوں حالتوں میں اللہ ہمارا رب رہے گا۔ اس لیے خوشی صرف نعمت ملنے پر نہ ہو، بلکہ خوشی اس بات پر بھی ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور اطمینان اس بات پر بھی ہو کہ میرا رب جو فیصلہ کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ بس یہی یقین انسان کو اندر سے امیر بنا دیتا ہے۔ تیسری بات، اللہ کی رضا پر چلنے والے بندوں سے محبت۔ مومن اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اسے اللہ کے قریب کرے، اور ایسے ساتھی کی تلاش میں رہتا ہے جو رب کی اطاعت میں اس کا مددگار بنے۔ یوں وہ نیک اور صالح لوگوں کی مزید قریب ہوتا ہے، چلا جاتا ہے۔ دیکھیں میرے محترم بھائیوں، دنیا میں محبت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ کوئی مال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی خوبصورتی کی وجہ سے، کوئی رشتے کی وجہ سے، اور کوئی اپنے فائدے کی وجہ سے۔ لیکن ایک محبت ایسی ہے جو انسان کے دل کو پاک کر دیتی ہے، اللہ کے لیے محبت۔ جب انسان کسی نیک بندے سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز سے محبت کرتا ہے، قرآن سے جڑا ہوا ہے، حلال و حرام کی فکر کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر تو یہ محبت دنیاوی محبت سے بہت بلند ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ انسان جس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اگر صحبت ایسے لوگوں کی ہو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دل میں بھی اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ اگر دوست نماز کی فکر کرتے ہیں تو نماز کی فکر بڑھتی ہے۔ اگر دوست گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سچوں کے ساتھ ہو جو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جو۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کے لیے اللہ کی طرف جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔
ایسے لوگ نہ ایک دوسرے سے دنیاوی فائدے کے لیے محبت کرتے ہیں، نہ مال کے لیے، نہ شہرت کے لیے، ان کا تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو نماز کی یاد دہانی کرواتے ہیں، ایک دوسرے کو گناہ سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب کوئی کمزور پڑ جائے تو اسے اللہ کی طرف واپس آنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہی حقیقی محبت ہے۔ نیک لوگوں سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ نیک لوگوں سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں معصوم سمجھیں۔ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن جب ہمیں کسی کے اندر اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش نظر آئے تو اس کی اچھی بات سے محبت کریں، اس کی نیکی کی قدر کریں اور اس کے لیے دعا کریں۔ اگر وہ غلطی کریں تو نفرت کے بجائے خیرخواہی کریں، کیونکہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ آج وہ کمزور ہے، کل ہم کمزور ہو سکتے ہیں۔ آج ہمیں کسی کو سنبھالنے کا موقع ملا ہے، کل ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نیک دوست کی پہچان کیسے کرو گے آپ؟ ایسا دوست بہت قیمتی ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کرے، جو آپ کو نماز کے لیے کہیں، جو آپ کو حرام سے روکیں، جو آپ کے سامنے خوشامد نہ کرے بلکہ آپ کی غلطی بھی بتا دے، جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کی حفاظت کرے، جو آپ کے لیے دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرے۔ ایسے انسان کو اپنی زندگی سے آسانی سے دور نہ کرے، کیونکہ دنیا میں ہزاروں جاننے والے مل جائیں گے، لیکن ایسا دوست بہت کم ملتا ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی راستے کی طرف لے جائیں۔ دنیا کی محبت قیامت کے دن ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کے لیے کی گئی محبت بہت قیمتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بڑی فضیلت بیان فرمائی جن کی محبت اللہ کے لیے ہو۔ ذرا سوچیں، دو انسان دنیا میں ایک دوسرے کو اللہ کے لیے چاہتے تھے، نہ کوئی کاروباری فائدہ، نہ کوئی دنیاوی مطلب، صرف اس لیے کہ یہ شخص میرے رب کو پسند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ سے پوچھیں، میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں؟ ان کی گفتگو میں مجھے اللہ کی قریب کرتی ہیں یا دور؟ میرے دوست مجھے نماز کی طرف لے جاتے ہیں یا گناہ کی طرف؟ ہمیں صرف ایسے دوست نہیں چاہیے جو ہمارے ساتھ ہنسیں، ہمیں ایسے دوست بھی چاہیے جو ہمیں سجدے میں لے جائیں، ایسے دوست جو کہیں بھائی دنیا بعد میں، پہلے نماز پڑھو، بھائی یہ کام حرام ہے چھوڑ دو، اللہ سے معافی مانگو ابھی وقت ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے نعمت ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی تلاش کریں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، ایسے لوگوں کے قریب بیٹھے جن کی گفتگو میں آخرت کی فکر ہو، ان سے محبت کرے، ان کے لیے دعا کرے اور خود بھی اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھیں، جو محبت ہمیں اللہ کے قریب کر دے وہ محبت نعمت ہے، اور جو محبت ہمیں اللہ سے دور کر دے، چاہے دنیا اسے کتنا ہی خوبصورت نام دے، وہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے، آمین۔ نمبر 4، ہر اس چیز سے بغض جو اللہ سے دور کرے۔ انسان ہر اس رکاوٹ سے نفرت اور بغض رکھے جو اس کے اور اللہ کے درمیان حائل ہو۔ وہ گناہوں کو مسترد کرے اور ہر اس راستے یا عمل سے دور رہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ میرے بھائیوں، ایمان صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، بلکہ ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور کفر، نافرمانی اور گناہ کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ اللہ سے محبت کا تقاضا دیکھیے، اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو انسان ہر اس چیز سے دور ہونا چاہے گا جو اسے اپنے رب سے دور کرتی ہے۔ نماز سے غفلت ہو تو اسے چھوڑنا ہوگا، حرام کمائی ہو تو اسے بچنا ہوگا، غیبت کی محفل ہو تو وہاں سے اٹھنا ہوگا، بری صحبت ہو تو تعلق کم کرنا ہوگا۔ ایسی محبت ہو جو اللہ کی نافرمانی تک لے جائیں تو اس محبت پر نظر ثانی کرنا ہوگی،
کیونکہ مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے آپ کو دور کر دے نقصان ہے۔ کبھی ایک موبائل انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، کبھی ایک دوست، کبھی ایک غلط تعلق، کبھی مال کی محبت، کبھی شہرت، کبھی اپنی انا، ضد، تکبر، اور کبھی انسان کی اپنی خواہشات اسے اپنے رب سے غافل کر دیتی ہیں۔ مسئلہ چیز میں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے دل پر کتنی حاوی ہو گئی ہے۔ اگر موبائل ہمیں قرآن سے دور کر دے، نماز سے غافل کر دے اور گناہوں میں مبتلا کر دے، تو ہمیں اپنے استعمال پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اگر کوئی تعلق ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہو تو ہمیں اللہ کی خاطر اس تعلق سے نکلنے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ کی خاطر کچھ چیزوں کو آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ کبھی کبھی اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ہم وہ کام کریں، خواہش کہتی ہیں کہ بس ایک بار، شیطان کہتا ہے کہ ابھی عمر بڑی ہے، لیکن ایمان کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک جملہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی خاطر حرام چھوڑ دیتا ہے تو بظاہر اسے نقصان محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ گناہ سے نفرت گنہگار سے نہیں، یہ بات بہت ضروری ہے۔ ہمیں گناہ سے بغض ہونا چاہیے، نفرت کرنی چاہیے، لیکن ہر گنہگار انسان سے نفرت کرنا ہمارا کام نہیں۔ ہو سکتا ہے جس شخص کو ہم آج گنہگار سمجھ رہے ہیں وہ کل سچی توبہ کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اور ہو سکتا ہے جس نیکی پر ہمیں آج فخر ہیں ہم کل اسی میں مبتلا ہو کر آزمائش میں پڑ جائیں۔ اس لیے گناہ سے بچیں، گناہ کو برا سمجھیں، لیکن لوگوں کے لیے اصلاح، خیرخواہی اور دعا کا دروازہ بند نہ کریں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آج تنہائی میں اپنے دل سے چند سوال کریں۔ کون سی چیز مجھے نماز سے دور کر رہی ہے؟ کون سی مصروفیت مجھے قرآن سے دور کر رہی ہے؟ کون سا تعلق میرے ایمان کو کمزور کر رہا ہے؟ کون سی عادت مجھے گناہ کی طرف لے جا رہی ہے؟ کون سی خواہش میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہو رہی ہے؟ جو جواب ملے اس پر عمل کریں، کیونکہ صرف یہ جان لینا کافی نہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم واپس اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی چیز آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو اسے چھوڑنے سے خوف نہ کریں۔ اللہ کے لیے چھوڑیں گے تو اللہ آپ کو بہتر عطا کرنے پر قادر ہیں۔ حرام چھوڑ کر حلال اختیار کریں، بری صحبت چھوڑ کر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، گناہ کی محفل چھوڑ کر ذکر کی مجلس اختیار کریں، فضول مجلسوں اور مشغلے کم کر کے قرآن کے لیے وقت نکالیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، مال ختم ہو جائے گا، جوانی ختم ہو جائے گی، شہرت ختم ہو جائے گا، رشتے بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ باقی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ بنائیں، مجھے اللہ کو ناراض کر کے دنیا حاصل نہیں کرنی۔ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کی رضا دوسری طرف، تو مومن اللہ کی رضا کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا دنیا کی کوئی چیز اس کی نقصان کو پورا نہیں کر سکتی۔ نمبر 5، اللہ سے ملاقات کا دائمی شوق۔ اس شوق اور تڑپ کا اثر عبادت کی ادائیگی کے وقت آپ کے چہرے اور سراپے پر نظر آئے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں، فجر، ظہر یا عصر کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا علم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کے چہرے پر ایک نور، خوشی اور اللہ سے ملاقات کا سچا شوق نمایاں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے سو اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور اس کی شریعت پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ پاک سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں، بس تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو منصف نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔
آپ دیکھیے اللہ سے ملاقات کا دائمی شوق۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، انسان دنیا میں آتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے، خوشیاں دیکھتا ہے، غم سہتا ہے، لوگوں سے تعلق بناتا ہے، مال کماتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر ایک دن سب کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ دنیا کی ہر ملاقات کے بعد جدائی ہے، لیکن ایک ملاقات ایسی ہے جس کے بعد کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ وہ ملاقات ہے اپنے رب سے ملاقات۔ موت اختتام نہیں، واپسی ہے۔ ہم موت کا نام سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، لیکن مومن کے لیے موت صرف دنیا سے رخصتی نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف واپسی بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ ذرا تصور کریں وہ دن جب انسان دنیا کی تمام فکریں پیچھے چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جائے گا۔ نہ مال کی فکر ہوگی، نہ کاروبار کی، نہ لوگوں کی باتوں کی، صرف اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ مومن کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے اللہ سے ملاقات کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے۔ وہ دنیا سے نفرت نہیں کرتا، لیکن دنیا کو اپنا آخری مقصد نہیں بناتا۔ وہ مال کماتا ہے مگر مال کو اپنا معبود نہیں بناتا۔ وہ اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے مگر اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن اس کا دل آخرت سے جڑا رہتا ہے۔ اس کی زبان کہتی ہے، یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لیں۔ اللہ سے ملاقات کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی بڑے بادشاہ سے ملاقات کی خبر ملے تو ہم اپنی تیاری کرتے ہیں، لباس درست کرتے ہیں، اپنی گفتگو سوچتے ہیں، ہم کیا بات کریں گے، کیا سوال کریں گے، اپنی غلطیاں درست کرتے ہیں۔ تو پھر سوچیں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں رزق دیا، جس نے ہماری کتنی دعائیں سنی، اس سے ملاقات کی تیاری کتنی ہونی چاہیے۔ ملاقات کی تیاری یہ ہے، نماز درست کریں، توبہ کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، دل سے حسد اور کینہ نکالیں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور ہر دن اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے، دنیا میں سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ انسان غریب ہو جائے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ دنیا ہمیں کامیاب کہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ اس لیے ہر دن اپنے آپ سے پوچھیں، اگر آج میری اللہ سے ملاقات ہو جائے تو کیا میں تیار ہوں؟ یہ سوال انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ نیک عمل کی طرف دوڑو۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ملاقات کا شوق صرف الفاظ سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر دل میں واقعی اللہ کی ملاقات کا شوق ہے تو پھر نماز میں لذت تلاش کریں، قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، تنہائی میں استغفار کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا دل نہ توڑیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا کریں اور چھپ کر ایسے نیک اعمال کریں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ جب اللہ راضی ہو جائے، دنیا میں انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہونی چاہیے؟ یہ نہیں کہ ہر شخص مجھ سے خوش ہو، لوگ میری تعریفیں کریں، بلکہ یہ کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ لوگ ناراض ہو جائے تو انسان دوبارہ انہیں منا سکتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے رب کو ناراض کر دے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اس لیے زندگی کا سب سے خوبصورت خواب یہ ہونا چاہیے، اللہ مجھے دیکھے اور مجھ سے راضی ہوں۔ ملاقات کی تیاری آج سے شروع کریں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کتنی باقی ہے۔ ممکن ہے ہمارے پاس سال ہوں، ممکن ہے مہینے ہوں، ممکن ہے دن ہوں، ممکن ہے کہ کچھ سیکنڈ بعد ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ اس لیے توبہ کو کل پر نہ چھوڑیں، نماز کو کل پر نہ چھوڑیں، حقوق و لباد کو کل پر نہ چھوڑیں۔ کسی سے معافی مانگنی ہے تو آج مانگ لیں، کسی کا حق واپس کرنا ہے تو آج کریں، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو آج لوٹ آئیں، کیونکہ اللہ سے ملاقات یقینی ہے، لیکن اس ملاقات کا وقت ہمارے لیے نامعلوم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں بہت سی ملاقاتیں ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی،
کبھی کوئی اپنا ملنے نہیں آتا، کبھی کوئی عزیز ہم سے دور ہو جاتا ہے، لیکن ایک ملاقات ایسی ہے جس کی تیاری مومن کو ہر روز کرنی چاہیے، اللہ سے ملاقات۔ اس لیے اپنے دل میں یہ شوق زندہ رکھیں، یا اللہ میری زندگی ایسی بنا دے کہ جب میں تیرے پاس آؤں تو مجھ سے راضی ہوں، اور جب کبھی دنیا بہت بھاری محسوس ہو تو یاد رکھیں ہم اس دنیا کے ہمیشہ کے مسافر نہیں، ہم اپنے رب کی طرف واپس چلنے والے ہیں۔ نمبر 6، دوسروں کے حقوق ادا کرنا اور معاف کرنا۔ یہ اللہ کی رضا کی بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان ان لوگوں کے حقوق ادا کرے، ظلم و زیادتی سے بچیں، اور اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے کی بجائے جہاں ممکن ہو معاف کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ جو شخص بندوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، دل میں کینہ نہیں پالتا اور معافی کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اجر اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اصل بڑائی بدلہ لینے میں نہیں، معاف کرنے میں ہے۔ ہر لمحہ اپنے اوپر اللہ کی تدبیر اور احسانات کا احساس۔ بندہ ہمیشہ اپنے ساتھ اللہ کی ظاہر و باطن نعمتوں کو دیکھنے کی کوشش کرے، کس طرح وہ ہمیں ہر روز موت دیتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے جب سوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی ایک خوبصورت نشانی یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ یہ محسوس کرے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ کبھی اللہ کسی چیز کو روک کر ہماری حفاظت فرماتا ہے، کبھی دیر کر کے بہتر وقت کا انتظار کرواتا ہے، اور کبھی ایسی نعمت عطا کرتا ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے مومن ہر حال میں اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرتا ہے، نعمت پر شکر کرتا ہے، آزمائش میں صبر کرتا ہے، اور دل سے کہتا ہے، یا اللہ مجھے تیری ہر تدبیر پر یقین ہے اور تیری ہر نعمت کا شکر ہے۔ نمبر 8، جن اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے محبت، اور جن سے بغض رکھتا ہے ان سے نفرت۔ آپ کے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں۔ جو اعمال اللہ کو پسند ہیں، جیسے قیام اللیل، رات کی عبادت، پیر اور جمعرات کا روزہ، اور اپنی زبان کو لوگوں کی غیبت سے محفوظ رکھنا، ان سے آپ بھی محبت کریں، اور جن فضول کاموں اور وقت کے ضیاع سے اللہ ناخوش ہوتا ہے ان سے دور رہیں۔ اللہ کی رضا کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی پسند کو اپنی پسند اور اللہ کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لے۔ وہ نماز، ذکر، صدقہ، صبر، شکر، سچائی، عاجزی اور نیکی سے محبت کرے، کیونکہ یہ اعمال اللہ کو پسند ہیں، اور جھوٹ، ظلم، تکبر، خیانت، فحاشی اور گناہ سے نفرت کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور کفر اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ اللہ کی رضا چاہنے والا صرف یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا پسند ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے۔ نمبر 9، اگر اس بات پر خوش ہونا کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اے جبرائیل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور تمام آسمان والوں میں اس کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پاکیزہ محبت ہے جس میں کوئی باطل یا شر شامل نہیں ہوتا۔ اس بات پر خوش ہونا کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، انسان کے لیے دنیا میں اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں، ہماری تعریف کریں، ہمارے ساتھ محبت سے پیش آئیں، لیکن ذرا سوچیں، اگر آسمانوں اور زمین کا مالک، ہماری زندگی کا خالق، ہماری ہر کمزوری کو جاننے والا اور ہمارے ہر راز سے واقف اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے، تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہ ان سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کتنی عظیم نعمت ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا اثر صرف زمین تک محدود نہیں رہتا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والوں میں اللہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کرے، ایک ایسا بندہ جسے دنیا شاید معمولی سمجھتی ہوں، جس کے اعمال لوگوں کو نظر نہ آئے ہوں، جس کی عبادت کسی کی نگاہ میں نہ ہو، لیکن وہ رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے، گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، کسی کو معاف کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمانوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے اور زمین میں بھی اس کے لیے محبت اور قبولیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کا مطلب میرے عزیز بھائیوں یہ نہیں کہ انسان کو دنیا میں کبھی آزمائش نہیں آئے گی، بلکہ کبھی اللہ اپنے محبوب بندے کو آزماتا بھی ہے، اسے گناہوں سے پاک کرتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اسے اپنے قریب کرتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں کوئی مشکل آ جائیں تو فوراً یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہی آزمائش اللہ کی محبت اور تربیت کا ذریعہ ہو۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا کے کتنے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے یا نہیں۔ اپنے دل سے پوچھے، کیا مجھے اللہ کی محبت کی فکر ہے؟ کیا میں وہ کام چھوڑتا ہوں جو میرے رب کو ناپسند ہیں؟ کیا میں وہ اعمال اختیار کرتا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ کیا میں نماز، توبہ، ذکر، صدقہ، صبر، شکر، عاجزی، سچائی اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہوں؟ کیونکہ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے نا، اس دل کو دنیا کی ہر محبت کے باوجود ایک محبت سب سے زیادہ عزیز رہتی ہے، اور پھر انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ بن جاتی ہے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تو مجھ سے محبت کرے، فرشتے مجھ سے محبت کرے اور میرا دل بھی صرف تیری محبت میں زندہ رہے۔ نمبر 10، لوگوں کے لیے حذر تلاش کرنا اور ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا۔ سچے مومن کی سب سے نمایاں علامت یہ ہے کہ لوگوں کے عیب ٹٹولنے اور انہیں رسوا کرنے سے مکمل طور پر پرہیز کرتا ہے۔ وہ دوسروں کی خامیوں کو یوں چھپاتا ہے جیسے وہ قبر میں دفن ہے۔ انہیں نہ ہی مومنوں میں برائی کی اشاعت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کی محبت کتنی خوبصورت ہے جب وہ دل میں سما جائے۔ انسان کی ایک خوبصورت صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر فوراً فیصلہ نہ کرے، بلکہ ان کے لیے عذر تلاش کرے، ان کی مجبوری کو سمجھے اور ان کی عیبوں کا پردہ پوشی کرے۔ ہم دوسروں کی ایک غلطی دیکھتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں یہ شخص ایسا ہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی ایسی مجبوری ہو جس کا ہمیں علم نہیں۔ شاید وہ پریشان ہو، شاید وہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہو، شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو چکا ہو۔ ہمیں لوگوں کے ظاہر کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو اور بے شک بہت گمان گناہ ہوتے ہیں۔ عیب تلاش نہیں، عیب چھپانا سیکھیں۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی خامیاں یاد رہتی ہیں لیکن اپنی خامیاں بھول جاتے ہیں۔ کسی کی غلطی معلوم ہو جائے تو ہم اسے آگے پہنچانے لگتے ہیں، تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ پھر ایک شخص سے دوسرے شخص تک بات پہنچتی ہے اور کسی مسلمان کی عزت لوگوں کی زبانوں پر آ جاتی ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ ذرا سوچیں، آج اگر ہمیں کسی انسان کا ایسا عیب معلوم ہو گیا ہے جسے اللہ نے چھپا رکھا ہے
تو ہمارا امتحان یہ نہیں کہ ہم اسے کتنے لوگوں کو بتاتے ہیں، ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اسے کتنا چھپا سکتے ہیں۔ کسی کے لیے عذر تلاش کرنا، اگر کسی بھائی نے آپ کو سلام نہیں کیا تو فوراً یہ نہیں سوچیں اسے تکبر آ گیا ہے، ممکن ہے اس نے آپ کو دیکھا ہی نہ ہو۔ اگر کسی نے آپ کا پیغام پڑھ کر جواب نہ دیا تو یہ نہ کہیں کہ وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے، ممکن ہے وہ کسی مشکل میں ہو۔ اگر کسی نے آپ سے سخت لہجے میں بات کی تو فوراً بدلہ لینے کی بجائے سوچیں شاید آج وہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہو۔ یہی حسن ظن ہے، یہی دل کی وسعت ہے، اور یہی وہ اخلاق ہے جو انسان کو لوگوں کے قریب اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ لیکن پردہ پوشی کا مطلب ظلم چھپانا نہیں۔ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کسی کے ذاتی عیب کی پردہ پوشی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کی حرکت سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچ رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو یا کسی کے حق کو پامال کیا جا رہا ہو تو صرف پردہ پوشی کے نام پر ظلم کو چھپانا درست نہیں۔ مقصد اصلاح ہو، بدنامی نہیں۔ اگر نصیحت ضروری ہو تو تنہائی میں کرو، عزت بچاتے ہوئے کرو، محبت کے ساتھ کریں۔ لوگوں کو سب کے سامنے شرمندہ کرنا آسان ہے، لیکن کسی کی عزت بچاتے ہوئے اسے سمجھانا بڑے دل والوں کا کام ہے۔ اپنے عیب یاد رکھیں، ایک دن ہم بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری چھپی ہوئی کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، تو پھر ہمیں بھی دوسروں کے چھپے ہوئے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے بچنا چاہیے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے عیب چھپا دیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنے بھائی کے عیب چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص دوسروں کی عزت بچاتا ہے، اللہ اس کی عزت بچانے پر قادر ہے۔ لوگوں کی ایک غلطی دیکھ کر ان کے پورے کردار کا فیصلہ نہ کریں۔ ممکن ہے جس عیب کو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑے عیب اللہ نے آپ کے اپنے چھپا رکھے ہوں۔ لوگوں کے لیے عذر تلاش کریں، بدگمانی سے بچیں اور کسی کی کمزوری کو اس کی تذلیل کا ذریعہ نہ بنائیں۔ کسی کے عیب کو چھپا دینا کمزوری نہیں، بلکہ اپنی دل کی پاکیزگی اور اپنے اخلاق کی بلندی ہے۔ یاد رکھیں، آج آپ کسی کی عزت بچائیں گے تو کل اللہ آپ کی عزت بچانے پر قادر ہے۔ اللہ کے سامنے دعا کریں، اے ہمارے رب، اے ہمارے دلوں کے حال جاننے والے، اے ہمارے چھپے ہوئے رازوں سے واقف، اے ہمارے ظاہر و باطن کو جاننے والے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہماری زبانیں بھی غلطی کرتی ہیں، ہمارے قدم بھی پھسلتے ہیں، ہمارے دل بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، مگر اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا اللہ ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم سے جو غلطیاں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوئی ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جنہیں ہم بھول چکے ہیں لیکن تو انہیں جانتا ہے۔ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو لوگوں سے چھپے رہے لیکن تیرے علم میں تھے۔ یا رب جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے بہت سے عیبوں پر پردہ ڈالا، آخرت میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں سے کینہ، حسد اور بغض، تکبر نکال دے، بدگمانی نکال دے اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی عادت ختم فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو دوسروں کے لیے عذر تلاش کرے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے تو ہمیں فوراً بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب کوئی ہمارے ساتھ سختی کرے تو ہمیں نرمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب کسی سے غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کی اصلاح کرنے والا بنا، اسے ذلیل کرنے والا نہ بنا۔ اے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہمارے زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی پر تہمت نہ ہو، کسی کی عزت پامال نہ ہو۔ یا اللہ اگر ہمیں کسی مسلمان کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو ہمیں اسے لوگوں میں پھیلانے سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرنے والا بنا، اور اگر کسی کی اصلاح ضروری ہو تو ہمیں حکمت، محبت، نرمی اور اخلاص کے ساتھ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں یہ احساس عطا فرما کہ جیسے ہمیں اپنے عیبوں کی ظاہر ہونے سے خوف آتا ہے ویسے ہی ہمیں دوسروں کے عیب ظاہر کرنے سے بھی خوف آئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے عیب دیکھنے کی توفیق عطا فرما
تاکہ ہم دوسروں کے عیبوں میں مشغول نہ رہیں۔ اے میرے رب، ہمیں ایسا مسلمان بنا دے کہ ہماری موجودگی سے لوگوں کو سکون ملے، ہماری زبان سے خیر نکلے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہمارے کردار سے لوگوں کو دین کی خوبصورتی نظر آئے۔ یا اللہ، جن لوگوں نے ہمیں تکلیف دی، ہمیں انہیں معاف کرنے کی طاقت عطا فرما۔ جن لوگوں سے ہمارا دل دکھا ہے، ہمارے دل سے ان کے لیے کینہ نکال دیں۔ جن کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، ہمارے درمیان خیر اور اصلاح پیدا فرما۔ اے اللہ، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو ہمیں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم نے کسی کا دل توڑا ہے تو ہمیں معافی مانگنے کی ہمت دیں۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں اس کی تلافی کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمیں معاف کرنے والوں میں شامل فرما، کیونکہ ہم خود تیری مغفرت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، ان کی صحت و عافیت کی حفاظت فرما، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں اور ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھر والوں میں محبت پیدا فرما، میاں بیوی کے درمیان محبت، وفاداری اور سکون عطا فرما، اولاد کو نیک، صالح، فرمانبردار اور دین سے محبت کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمارے گھر والوں میں محبت پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو قرآن، نماز، ذکر، شکر اور محبت سے آباد فرما۔ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ ہمیں اپنے گھر والوں کی عزت، دل اور حقوق کی حفاظت کرنے والا بنا۔ یا اللہ، جو شخص اس وقت پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، جو قرض میں ہے اس کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہے اسے حلال اور ببرکت رزق عطا فرما، جو تنہائی میں رو رہا ہے اسے اپنی رحمت کا سہارا عطا فرما، جو مایوس ہے اس کے دل میں امید پیدا فرما۔ اے اللہ، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دل جوڑ دیں، جن کے رشتے خراب ہیں ان میں محبت پیدا فرما، جن کے درمیان ناراضگی ہے ان کے دلوں میں معافی پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حرام سے محفوظ فرما اور ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ، ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دیں، ہمیں اپنی یاد میں زندہ رکھ، ہمیں نماز کی پابندی عطا فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ، جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہمیں شکر کرنے والا بنا، اور جب آزمائش آئے تو ہمیں صبر کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما، موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما، قبر کو ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، ہمارا حساب آسان فرما، ہمیں پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار دیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اپنے دیدار کی نعمت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم دنیا کی محبت میں گم نہ ہوں، ہمیں اپنی رضا کا طلب بنا، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی بھی تیرے لیے ہو، ہماری موت بھی تیرے لیے ہو، اور ہمارا انجام بھی تیری رضا کے ساتھ ہو۔ یا اللہ، ہماری وہ دعائیں بھی قبول فرما جو ہم زبان سے مانگ نہیں سکے مگر ہمارے دل میں موجود ہیں۔ اے اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اسے ہمیں دور فرما، اور ہمارے فیصلوں میں اپنی حکمت شامل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جس دن دنیا کے تمام سہارے ختم ہو جائیں اس دن ہمیں اپنے سہارے سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے قریب کر لے، اپنے راستے پر چلا، اپنی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم تیرے پاس واپس آئیں تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔